امت کے آخری حصے میں چینج تب بھی آئے گا یا اسی طرح آئے گا جو امت کے پہلے حصے کی جس چیز نے اصلاح کی, وہی چیز امت کے آخری حصے کی اصلاح کر پائے گا؟ کس چیز نے امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی جو کہ ابھی مسنگ ہے اور وہی آخری حصے کی اصلاح کرے گا؟ واٹ از مسنگ ان دا امہ؟ اب جو ہے نا دنیا اتنی زیادہ, یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اتنا انفلوئنشل ہو گیا, اتنا امپیکٹفل ہو گیا کہ شیخ اس سسٹم کے اندر رہ کر ایمان اور وہ والی صحابہ کی باتیں کرنا نا سم ٹائمز جو ہے نا, واللہ عالم, میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اسکیپٹیکل بھی ہو گیا ہوں, مایوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں امت کے حالات کو دیکھ کے, لیکن میں نے اپنے آپ کے اندر بھی دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ چاہیے. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا ایک کینسر ہے, وہ کینسر یہ ہے کہ مجھے امت کی اصلاح کرنی ہے ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ایمان یا مائی فیملیز سیکریفائز. شعر سنایا تھا, وہ کیا شعر تھا؟ حسان بن ثابت کا. ہاں, وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا تھا کہ من درۃ بیضاء صافیہ تربت فی حائر البحر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت اور صاف اور شفاف پیور موتی کی طرح ہیں جس کی تربیت جو ہے وہ یا جس کی کلٹیویشن یا نرچرنگ جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہو. تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات جو عام طور پہ میں بتاتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے اس کا جو آئیڈیا اٹس آل اباؤٹ میکنگ پرلس. جس طرح پرل تیار ہوتا ہے ایک آئسٹر کے اندر, ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر, پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ایک بیسکلی جو انیشیشن ہوتی ہے پرل کی وہ بیسکلی ایک انکمفرٹ میں, ڈسکمفرٹ میں ہوتی ہے. یعنی وہ جو ایک مسل ہوتا ہے, جو آئسٹر ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ اصل میں ایک گرین آف سینڈ ہوتا ہے, یا کوئی نمک کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کی ریزسٹنس کے اندر ایک میکینزم وہ ڈیولپ کرتا ہے, پروٹیکشن شیل بناتا ہے اپنے لیے. وہ شیل بیسکلی بنتا ہے ایک جو ہے نا ایک موتی کے طور پہ. اللہ اکبر. تو اس سے بیسکلی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ تربیہ پروسیس جو ہوتا ہے اٹ از آلویز این انوائرمنٹ آف چیلنج. کبھی بھی کنوینئنس کے اندر آپ کسی کی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے. میکسیمم چیلنجز, پھر پروٹیکشن, انوائرمنٹ, پھر سپرویژن, کانسٹنٹ سپرویژن, پھر اس طریقے سے اٹ ٹیکس 6 to 7 years فار دیٹ پروسیس. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ 7 سال. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس میں نے بات کی تھی کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں بات یہ تھی کہ یعنی کیچ جو ہوتی ہے جب بھی لوگ اس کو پرلس کو نکالتے ہیں تو اٹس 3 to 4 ٹنس کی کیچ ہوتی ہے. اوکے, 3 to 4 ٹنس کی کیچ میں سے صرف 2 یا 3 موتی نکلتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ہر بچے سے بہت ہائر ایکسپیکٹیشن, یہ سارے ایکسل کریں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. تو پرلز کبھی کبھی نکلتے ہیں, زیادہ اولاد پیدا کریں 2-3 تو ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. باقی کوشش ہم نے پوری کرنی, لیکن باقی یہ کہ اگر نہ بھی کوئی بندہ, کیونکہ اگر بچے 2 ہی ہوں تو پھر اور دونوں خراب ہو جائیں پھر تو وہ بھی خراب ہو جائے, بڑا رسک ہے. بڑا رسک ہے نا, اس لیے بچے 12-13 ہوں تو 2-3 خراب ہو جائیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً ان سے حافظ اللہ سے بھی غالباً کسی نے پوچھا تھا تو شاید یہی جواب دیا تھا. اچھا یار اتنے بچے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے, دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ چانسز ہیں. بائی دا وے جو ٹاک ابھی آپ نے دی اس کی فیڈ بیک دینی تھی. محمد علی بھی اور مغرب کی اچھی دوستی ہے تو ایک دوسرے کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. مل کے لگاتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے شیخ مجھے نا کچھ دنوں پہلے نا عود ووٹ کا بہت زیادہ شوق ڈیولپ ہوا. اچھا. اور میں گھر میں نا آج کل مجھے تھوڑا کریز ہوا اس کا نا عود ووٹ کا, بخور کا بیسکلی, اور پرفیومز کا. تو جنون کے حد تک نا آج کل ذرا شوق ہوا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ ریسرچنگ آن عود ووڈ. اچھا. مجھے پتہ چلا کہ عود بھی جو بنتا ہے نا وہ جب ٹری ڈیمیج ہوتا ہے اللہ, یا کوئی شیر چیتا یا کوئی رین ڈیئر یا کوئی اس کو اپنا سینگ مارتا ہے, اس میں بیکٹیریا جب آتا ہے اور اس بیکٹیریا کی پروٹیکشن کے لیے ووڈ ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے, ڈیفنس میکینزم ایک پروڈیوس کرتا ہے جو کہ عود ہوتا ہے بیسکلی, اور ایک خاص ووڈ پروڈیوس کرتا ہے. تو وہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیسکلی اس کو نا آئرن ہاٹ سے اس کو خود ڈیمیج کرتے ہیں درختوں کو ایسے ہی, اور پھر اس میں بیکٹیریا انجیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے ریئیکشن میں وہ اپنی پروٹیکشن میں وہ چیز نا وہ ایسے یہ شیخ ایسے ہی ہے. پرل ہارویسٹنگ کے اندر بھی نا یہی ہوتا ہے. پرل ہارویسٹنگ جو آرٹیفیشیل ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ انجیکٹ کرتے ہیں آپ کوئی چیز اپنی آرٹیفیشلی, اور پھر وہ پورا نا وہ کرتا ہے پروسیس. لیکن عجیب بات اللہ نے بنائی ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور یہ کلٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ اٹ از اباؤٹ 3 to 4 ایئرس کے اندر تیار ہوتا ہے, اور اس کی کبھی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو آرگینکلی 6 to 7 ایئرس میں ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس, یعنی آرگینک ورسز آرٹیفیشیل میں. اور اگین ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہ جو نیچرلی تیار ہوتا ہوگا عود, اور جو آرٹیفیشلی اس کو انجسٹ کرتے ہیں اور پھر کیمیکل, اٹس ایکسپینسو دین گولڈ اینڈ ڈائمنڈز, جو وہ عود نیچرلی ڈیفینیٹلی وہ لکڑیاں بکتی ہیں, میں نے دیکھا وہ کلو کے حساب سے اور ملینز میں بکتی ہیں. یس, اور ابھی تو پورا دنیا میں بہت بڑا بزنس فلرش بھی کرے گا فیوچر میں. اور جو مربع ہے نا, مربع ہے, ہاں مربع مربع بھی کافی ٹائم آپ پڑھ رہے ہاں تب جا کے تیار ہوتا ہے.
سو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو. اچھا آپ سے نا اس تربیت سے بات کر رہا ہوں کہ شیخ علی آپ بھی اس میں فیڈ بیک دیجیے گا اپنا. یہ بتائیں ہم نے تو سنا ہے کہ امت کے آخری حصے میں چینج تب بھی آئے گا یا اسی طرح آئے گا جو امت کے پہلے حصے کی جس چیز نے اصلاح کی وہی چیز امت کے آخری حصے کی اصلاح کر پائے گا. تو بریفلی کس چیز نے امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی جو کہ ابھی مسنگ ہے اور وہی آخری حصے کی اصلاح کرے گا؟ واٹ از مسنگ ان دا امہ؟ واٹ از ریکوائرڈ؟ واللہ عالم. آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, آپ پلیز ضرور اس کو ضرور کوٹ کیجیے گا. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے ایمان, کیونکہ ایمان واز دا فرسٹ تھنگ, جیسا کہ سید عائشہ بھی کہتی ہیں نا کہ دا لیول آف کمٹمنٹ اور جو ایک ڈیڈیکیشن جو ہمیں صحابہ کے اندر نظر آتی ہے, یعنی صحابہ کا جو ایک پرومیننٹ جو ایک آپ سمجھ لیں کوالٹی ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ کمٹمنٹ ٹو دا سنہ آف دا پروفٹ. وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے کہ عروہ بن مسعود الثقفی نے بھی کہا تھا نا کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی محبت ما يعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اس نے مثالیں دیں کہ کس طریقے سے کہ اذا امر شیئا ابتدروا, جب بھی وہ حکم دیتے تھے تو وہ جلدی کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, پھر جب وہ بولتے تھے تو آواز جو ہے نا خفضوا اصواتهم اس طرح کر کے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سید عائشہ جیسے فرماتی ہیں کہ شروع میں ایمان کی جو ایک اللہ کے رسول نے ایمان ان کے اندر کلٹیویٹ کیا اور انگرین کیا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی بیسس کے اوپر پھر مدینہ کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جس نے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گیا اور سب کچھ قربان کر دیا, اس کے لیے ایک دو چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کیا مسئلہ تھا. سو آئی بلیو کہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ ایمان ہے جو بنیاد بنے گا انشاءاللہ. ایز فار ایز آئی میں اگر لاجیکلی دیکھوں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکچولی دا ریوائول آف دی امہ اگین, اور اسی کے اوپر ہی انشاءاللہ جو ہے نا ہماری خیر کا آغاز دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. دیٹس وٹ آئی انڈرسٹوڈ. اور آپ کو حدیث کی اشارہ ہاں جی, نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال کو بھی وہ لوگ پہچان پائیں گے جن کے اندر ایمان ہوگا, رائٹ. تو محمد علی بھی بیٹھے اور ہم دجال کا ٹاپک استعمال نہ کریں تو یہ گستاخی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ایمان جو ہے نا وہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے گا. سو نو ڈاؤٹ. اچھا ایمان پہ کام کس طرح کرے آج کل؟ تحابی میری نظر میں نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آج کل اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور آج کل ہماری جو ٹاکس بھی چل رہی ہیں ونز آف چینج کی, تو شیخ میں اس میں نتیجے میں یہ پہنچا ہوں کہ آپ کو نا ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ چاہیے. یعنی اب جو ہے نا دنیا اتنی زیادہ, یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا, اتنا انفلوئنشل ہو گیا, اتنا امپیکٹفل ہو گیا کہ شیخ اس سسٹم کے اندر رہ کر ایمان اور وہ والی صحابہ کی باتیں کرنا نا سم ٹائمز جو ہے نا واللہ عالم میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اسکیپٹیکل بھی ہو گیا ہوں, مایوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں امت کے حالات کو دیکھ کے. لیکن میں نے اپنے آپ کے اندر بھی دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ایک لیول آف ڈیٹیچمنٹ چاہیے. یعنی اگر ہم اس سسٹم سے کسی طریقے سے باہر نکل سکیں یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایریلیونٹ ہو جائیں یا تھوڑا سلو ہو جائیں اسپیس سے, تو تب جا کے شیخ مجھے لگتا ہے کہ یعنی وہ بندہ جو ایک فلو کے اندر چل رہا ہے, کنزیومرزم کے اندر بھی چل رہا ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے نا, میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں کر سکتا, میرے خیال سے بہت مشکل ہو جائے گا شیخ اس کے لیے. شیخ ڈونٹ یو تھنک, تو جو یہ نریٹو ہے کہ ایک مسلمان ابن الزمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتا جو کرنٹ افیئرز ہیں, پالیٹکس ہے, لابینگ ہے, ایکٹیویزم ہے, ان سب چیزوں سے. یہ تو دینداری کا حصہ ہے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ایک ایکٹیویزم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ایکٹیویزم بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو بندہ ایکٹیویزم کے اندر, یعنی آپ کو بڑا مشکل سوال ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا غور کرنا تھا. اگر علی بھائی کچھ کہیں پہلے, میں تب تک کچھ دیکھیں. مغیرہ بھائی جو میں سمجھا ڈٹیچمنٹ سے میرے خیال ان کی مراد یہ ہے کہ جتنا سسٹم سے ڈپینڈنسی آپ اپنی جو ہے نا کم کر سکیں. جیسے مثال طور پہ پروسیسڈ فوڈ, اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. جتنا آپ اپنے گھر میں نیچرل آرگینک ڈائٹ لا سکیں, اسی طرح ڈیوائسز, اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. جتنا آپ رولز گھر میں بنا سکیں آپس میں مل کے کہ لیٹس ڈیٹیچ, اسی طرح جو ہے وہ ہر وہ چیز جو وائرل ہے, جو ٹرینڈی ہے, اف یو کین کنونس یور سیلف کہ نہیں, اسی طرح آپ جو ہے نا وہ جو فتنے کی جگہ ہے وہاں سے ڈیٹیچ اپنی. تو میرا خیال دس از واٹ یو مین. نہیں بہت اچھا ہے, بہت اچھا آپ نے اس کی تعویل کی ہے. اور یہ کہیں گے لیکن آپ نے اچھی تعویل کی ہے اس کی. منشأ متکلم بھی یہ تھا. میں یہ کہنا چاہتا تھا اصل میں ڈیٹیچمنٹ obviously you cannot live out of this life, لیکن میں کہتا تھا کہ یعنی ان چیزوں پہ ڈپینڈنسی ہماری بہت کم ہو. میں شیخ حسین وائف سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے بچے اسکول سے نکلوا لیے, ہم اب یہ کام ہے نا, یہ اسکولنگ سسٹم سے ریٹیچ ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں کارپوریٹ سلیوری میں نہیں ہوں, 9 to 5 جاب میں نہیں کرتا. آئی کین ٹیک آف آن منڈیز اینڈ ٹیوزڈیز. جب بازار میں رش کم ہوتا ہے تب ہم نکلتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں, جب بازار میں رش بڑھتا ہے تو ہم ہم نہیں ہوتے وہاں پہ. اور ہم چھٹیوں میں نہیں جاتے جب لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اور ہم جب آف سیزن ہوتے تب جاتے ہیں. یعنی
we go exactly opposite to the audience. تو یہی مطلب ہے، میرا بھی کہنے کا مراد تھا. ٹھیک، تو اب اس میں اب اس طرح ڈیٹیچ کا مطلب ڈیٹیچمنٹ، یہ ڈیپینڈنسی کم کرنا ہے. اور اگین احمد جو تھا بھی تھوڑا سلو بھی ہونا. یعنی یہ سسٹم نا آپ کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری فاسٹ اینڈ یو ہیو ٹو رن ود اٹ. ٹھیک ہے نا، یو ہیو ٹو فالو دا ٹرینڈس. سو اف یو ناٹ فالوئنگ دا ٹرینڈس دین یو آر ایکچولی کائنڈ آف، تو تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائیں. یعنی اٹس اوکے ٹو ہیو این اولڈ ورژن آف یور ایپل آئی فون. آپ کی اس بات میں میں ایڈ کروں، ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا ایک کینسر ہے. وہ کینسر یہ ہے کہ مجھے امت کی اصلاح کرنی ہے ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ایمان یا مائی فیملیز سیکریفائز. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے امت کی، یعنی خواتین باہر جا کے جابس کر رہی ہیں کہ امت کو گائنیکالوجسٹ چاہیے، ڈینٹسٹ چاہیے خواتین، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ان کے بچوں کی تربیت، ان کے شوہر کی رسپانسبلٹی. لوگ بڑے مہینوں کے لیے، عرصے کے لیے باہر جاتے ہیں، دنیا میں دعوت کام کر رہے ہیں، بٹ گھر والے خراب ہو رہے ہیں، کرپٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ جس بندے میں امت کی اصلاح کی فکر زیادہ ہے اپنی اصلاح کی فکر سے، وہ شر پسند ہے. تو یہی بات ہے ایکٹیویزم کو، میرے خیال ہے آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اس کو اگر ہم اس صحیح طریقے سے، ایکٹیویزم کو کوئی بندہ خلاف نہیں ہو سکتا، اور پیسیوزم ویسے بھی اسلام کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیتے ہیں نا، آئیکونو کلاس تھے کہ باقاعدہ آگے پڑھ کے انہوں نے فورسفلی ان کو توڑا، وہ جو تھوڑے سے بت تھے. جی لیکن جو آپ کی بات ہے طاہر بھائی، وہ پوزیشننگ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے. کہ ایکٹیویزم آتا ہے لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف یور پرسنل ویل بینگ، یا پرسنل جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں سب سے پہلے وہ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ جو آپ کو اللہ نے ٹائم دیے، جو آپ کے پاس وسائل دیے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کریں. اگر شوہر ہے تو وہ بریڈ ونر ہونا چاہیے، گھر پہ فوکس کر رہا ہو، تربیت اور سارے حقوق ادا کر رہا ہو، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، پھر جتنا مرضی محلی ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا. یہ پوزیشننگ، رائٹ پوزیشننگ آئی تھنک امپورٹنٹ. اچھا، ہم اگر اس